باپ، بیٹے اور روح پاک کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 27۔ اسحاق کی یعقوب کو برکت۔ جب اسحاق کی عمر زیادہ ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں کہ وہ دیکھ نہ سکتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور اس سے کہا، اے میرے بیٹے۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ دیکھ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی اور اپنے مرنے کا دن نہیں جانتا، پس اب تو اپنے ہتھیار اور اپنا ترکش اور اپنی کمان لے اور جنگل کو جا اور میرے لیے شکار کر اور میرے لیے لذیذ کھانا جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں تیار کر اور میرے پاس لا کہ میں کھاؤں، تاکہ اپنے مرنے سے پہلے میں دل سے تجھے برکت دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو رفقہ سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو گیا کہ شکار مارے اور لے آئے۔ تب رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کلام کر کے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے کلام کرتے سنا کہ میرے لیے شکار لا اور میرے واسطے لذیذ خوراک تیار کر، تاکہ میں اسے کھاؤں اور اپنے مرنے سے بیشتر خداوند کے آگے تجھے برکت دوں۔ چنانچہ اب اے میرے بیٹے، اس حکم کے موافق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات مان۔ ابھی گلے میں جا کر وہاں سے بکری کے 2 اچھے بچے میرے پاس لا، اور میں تیرے باپ کے لیے ان سے لذیذ کھانا جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے پکاؤں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے بیشتر تجھے برکت دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے بھائی عیساؤ کے بدن پر بال ہیں اور میرا بدن صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے چھوئے اور میں اس کے ساتھ گویا مسخری کرنے والا ٹھہروں اور برکت نہیں بلکہ لعنت اپنے اوپر لاؤں۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تیری لعنت مجھ پر ہو۔ اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور جا کر میرے لیے انہیں لا۔ تب وہ گیا اور انہیں اپنی ماں کے پاس لے آیا، اور اس کی ماں نے لذیذ کھانا جیسا کہ اس کا باپ پسند کرتا تھا پکایا، اور رفقہ نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس کپڑے جو گھر میں اس کے پاس تھے لیے اور اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنائے، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹیں، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کو دی۔ تب اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ وہ بولا، دیکھ، میں سنتا ہوں۔ تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب اپنے باپ سے بولا کہ میں عیساؤ ہوں، تیرا پہلوٹا۔ جیسا تو نے مجھ سے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اب اٹھ کر بیٹھ اور میرے شکار میں سے کچھ کھا، تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے ایسا جلد کیوں کر پایا، اے میرے بیٹے؟ وہ بولا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا میرے آگے لایا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے، نزدیک آ کہ میں تجھے چھوؤں کہ آیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس گیا، اور اس نے اسے چھو کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں، اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کی طرح بال تھے۔ اور جب برکت دینے لگا اور کہا، کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ وہ بولا کہ میں ہوں۔ تب اس نے کہا کہ کھانا میرے پاس لا کہ میں اپنے بیٹے کے شکار سے کچھ کھاؤں، تاکہ دل سے تجھے برکت دوں۔ لہٰذا وہ اس کے پاس لایا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، نزدیک آ اور مجھے چوم۔
وہ نزدیک گیا اور اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے برکت دی اور کہا کہ دیکھ، میرے بیٹے کی خوشبو اس کھیت کی خوشبو کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی۔ خداوند فلک سے اوس اور زمین کی زرخیزی تجھے بخشے، اناج اور مے کی افراط قومیں تیری خدمت کریں، گروہ تیرے آگے خمیدہ ہوں۔ تو اپنے بھائیوں کا آقا ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے خمیدہ ہوں۔ ملعون جو تجھے ملعون کہے، مبارک جو تجھے مبارک کہے۔ اور جب اسحاق یعقوب کو برکت دے چکا اور یعقوب اپنے باپ کے حضور سے باہر نکلا، وہیں اس کا بھائی عیسو اپنے شکار سے پھرا، اور اس نے بھی لذیذ کھانا پکایا اور اسے اپنے باپ کے پاس لایا، اور اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، اٹھ اور اپنے بیٹے کا شکار کھا، تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں عیسو ہوں، تیرا پہلوٹا بیٹا ہوں۔ اور اسحاق نے بشدت خوف کھایا اور نہایت ہی حیران ہو کر کہا کہ وہ کون تھا جو شکار کر کے میرے پاس لایا، جس سے میں نے تیرے آنے سے پہلے کھا بھی لیا، اور میں نے اسے برکت دی اور برکت اس پر رہے گی۔ جب عیسو نے اپنے باپ کی باتیں سنی تو بڑی بلند اور نہایت تلخ آواز سے چلا اٹھا اور غمگین ہو کر اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، مجھے برکت دے۔ وہ بولا کہ تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کہ اس نے دوبارہ مجھے برطرف کر دیا اور اس نے میرے پلوٹے ہونے کا حق لے لیا، اور دیکھ اب اس نے میری برکت لے لی۔ پھر اس نے کہا، کیا تیرے پاس میرے لیے کوئی برکت باقی نہیں رہی؟ اسحاق نے عیسو کو جواب دے کر کہا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا آقا ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کی چاکری میں دیا، اور اناج اور میں اسے بخشی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیسو نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تیرے پاس ایک ہی برکت تھی؟ اے میرے باپ، مجھے بھی برکت دے۔ اے میرے باپ۔ اور عیسو بلند آواز سے رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے جواب میں کہا، دیکھ، زمین کی زرخیزی سے الگ اور آسمان کی اوس کے کناروں سے تیرا قیام ہوگا۔ تو اپنی تلوار کے ذریعے گزارا کرے گا اور اپنے بھائی کا خدمت گزار رہے گا، مگر جب تو زور پکڑے گا تو اس کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے گا۔ اور عیسو یعقوب سے اس برکت کے سبب جو اس کے باپ نے اسے دی کینہ رکھتا رہا، اور عیسو نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن ہونے دو، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو قتل کروں گا۔ اور رفقہ کو اس کے بڑے بیٹے عیسو کی یہ باتیں کہی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلاوا بھیجا اور اس سے کہا کہ تیرا بھائی عیسو تجھے قتل کر کے بدلہ لینے کے در پر ہے، اس لیے اے میرے بیٹے، تو میری بات مان، اٹھ اور حران میں میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ہاں رہ، جب تک کہ تیرا بھائی کا غصہ جاتا رہے، اور جب تیرے بھائی کا غضب تجھ سے پھرے اور جو تو نے اس سے کیا ہے وہ بھول جائے، تب میں تجھے وہاں سے بلاوا بھیجوں گی، کیوں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کھوؤں۔ اور رفقہ نے اسحاق سے کہا کہ ہت کی بیٹیوں کے سبب میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہت کی بیٹیوں میں سے جیسی یہ دو عورتیں ہیں یا ان تمام ملک کی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ کرے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔